أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے قرآنی پروگرام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کے ساتھ ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، ستائش کو، ثنا کو۔ تو دنیا میں ہر کسی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ساری تعریفیں اگر کسی کے لیے ہے تو اس کا لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پروردگار کو، کسی کی پرورش کرنا، کسی کو چھوٹے سے بڑا کرنا، کسی کو ادنا سے اعلیٰ بنانا، کمال کی حد کو پہنچانا، یہ ہے رب کی تعریف۔ اور رب اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر شے کا رب ہے۔ سورج کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، جن و انس کا بھی رب ہے، سمندر کے ایک چھوٹے کیڑے کا بھی رب ہے۔ ہر ایک مخلوق کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کے معنی دنیا کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی ہزاروں دنیاؤں کو پیدا فرمایا ہے۔ چند دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ہر کسی کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر زمین پر رہنے والی ایک دنیا ہے، سمندر کے اندر رہنے والی ایک دنیا ہے۔ آپ دیکھیں تو زمین کو اگر طبقات الارض کے مطابق اگر نکالا جائے زمین کے اندر کی تحقیق کے لیے، تو وہاں کی کچھ عجیب ایک دنیا آباد ہے۔ ہوا کی دنیا آباد ہے، آسمانوں پہ، ہر آسمان پہ ایک ایک دنیا آباد ہے۔ جنت اور دوزخ کی اس طریقے سے کئی عالم موجود ہیں۔ تو عالمین جمع ہے عالم کی۔ ان ساری دنیاؤں کا اگر کوئی رب ہو سکتا ہے تو وہ پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف یہ دراصل خدا تعالیٰ کے سامنے ہم اس کی تعریف کریں تو اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی نوازش ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کے بعد الرحمن الرحیم فرما رہا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جس کا مادہ ہے رحمت۔ رحمان زیادہ مبالغہ رکھتا ہے رحیم کے مقابلے میں۔ رحمان کے معنی ہیں بہت مہربان، جس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ ہم تصور میں اگر کوئی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے۔ اس کے بعد رحیم، یہ ہمیشہ رحم فرمانے والا، کہیں آج کیا اور کل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک مہینہ رحم فرمایا، دوسرے مہینے میں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور رحمت کیا چیز ہے؟ یہ وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو زندگی عطا کیا، علم و حکمت دیا، قوت دیا، عزت دیا، ہر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ سب رحمت کے ہی مختلف شعبے ہیں۔ اور رحیم یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت کا ایک عجیب انداز ہے
کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، ایسے غلطیاں کرتا ہے کہ اس کو سزا دینا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی معاف کرنے میں اتنا آگے ہے ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر کے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو روکتا نہیں۔ اگر کوئی کیڑا کسی پتھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کی رزق وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اس کے رحم کا کوئی اندازہ ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرما رہا ہے مالک یوم الدین۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اونر، کسی چیز کے ملک اس کو حاصل ہو جائے تو اس کو مالک کہتے ہیں۔ تو رب العالمین مالک ساری دنیا کا ہے، سارے دنیا جتنے عالمین ہیں سب کا مالک ہے، اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مختار بھی ہے۔ کسی چیز کے استعمال کرنے پر کوئی روک نہیں لگا سکتا اس کو۔ مثلاً کوئی گناہ کر رہا ہے، بخش دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا کہ مت بخش دو۔ اگر کوئی مظلوم ہے تو ظالم کو سزا دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو کیوں ظالم کو سزا دے رہا ہے۔ تو اس کو اختیار بھی حاصل ہے اور ساری دنیا کا وہ مالک بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو، اپنی ہر قدرت کے مظاہرے کو اپنے اختیار کے ذریعے دنیا میں عملی جامہ پہناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ اب یوم الدین کیا ہے؟ یوم کے معنی دن کے ہوتے ہیں، اور دین یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ جو مذہبی صلاحیت ہے، اچھے برے، جائز ناجائز، حلال حرام کو سمجھنے کی قابلیت ہے، یہ دین میں رکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد بندہ اچھی چیز ہے تو اس پر عمل کرے، بری چیز ہے تو اس سے دور رہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان ایسا ظالم ہے کہ برابر گناہ کرتا ہے، برابر خطا کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ دراصل مزرع الآخرہ ہے، یعنی یہ کھیتی باڑی جیسے کرنے کے بعد میں اس کا پھل یا جو کچھ بھی ثمرہ نکلتا ہے، ویسی ہم جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں اچھا یا برا، اس کا ثمرہ جس روز ہم کو دیا جائے گا وہی یوم الدین ہے، یعنی جزا دینے کا، حساب کا دن ہے، کہ جس میں جو لوگ اچھا کام کیے ہیں اس کے عوض ان کو ثواب دیا جائے گا، ان کو جنت میں مقام دیا جائے گا، اور جو برا کام کیے، جو ظلم و ستم کیے، تو اس کے معاوضے میں ان کو وہاں سزا دی جائے گی، ان پر گرفت کی جائے گی۔ لہٰذا قیامت ایک ایسا یوم الدین ہے، قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب کتاب اور ہر ایک کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ فیصلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انصاف کے ترازو میں ہر ایک کا عمل رکھے گا اور دیکھے گا کہ یہ نیک عمل ہے یا نہیں غلط عمل ہے۔ ہر عمل جھوٹا ہو کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، نیک ہو، بد ہو، ہر عمل کو تولا جائے گا۔ تو اسی صورت میں وہ جو عمل کا نتیجہ اس ترازو میں لے گا، اللہ تعالیٰ اسی بیسس کے اوپر عدل و انصاف کرے گا۔ دوسرے معنی میں اللہ تعالیٰ کسی ظلم پر ظلم نہیں فرمائے گا، زیادتی نہیں فرمائے گا، عدل و انصاف کے ساتھ ان کو جس کو بھی دینا ہے ثواب دے گا، جس کو بھی دینا ہے عذاب و گرفت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کی تعریف لغت میں یہ ہے کہ عجز و انکسار کا اظہار کرنا، اس کے سامنے انتہائی اپنے کو ذلیل ظاہر کرنا، اور یہ ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے سامنے بندہ ذلیل اور انکسائی اور انکسار کے ساتھ عجز اور عاجزی پیش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے طریقے عبادت کے مختلف ہیں، کہیں تو نماز پڑھنے کے ہیں، کہیں روزہ رکھنے کے ہیں، کہیں حج کرنے کے ہیں، ایسے مختلف طریقے عبادت کے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن فرمایا جاتا ہے کہ سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کے بعد رب العالمین کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک بات رب العالمین سن لیتا ہے۔ تو عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، اور یہ بندگی دراصل
انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کام جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو انجام دینا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا یہ عبادت میں داخل ہے، اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک کے اندر تخصیص ہے، یعنی اللہ کو مرکز بنا دیا گیا ہے۔ رب العالمین ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی کو اپنا معبود نہیں ٹھہراتے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، لہٰذا عبادت بھی ہم تیری ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا کیا ہے؟ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، جب کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو، تو کسی کے سامنے جب دست سوال پیش کرتا ہے وہ، تو اس کی تکمیل کرنے کو مدد یا امداد یا استعانت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہماری کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو ہم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع ہوتے ہیں۔ مگر بعض وقت خیال آتا ہے کہ بھئی دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر تو ہم دوسروں سے بھی مدد لیتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر یا حکیم سے مدد لیتے ہیں، اگر کوئی مقدمہ لڑنا ہے تو عدالت میں وکیل سے ہم مدد لیتے ہیں، کوئی علم حاصل کرنا ہے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے اس سے مدد لیتے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں سے مدد لے کے آپ بول رہے ہیں ہم صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، کیسی بات ہے؟ یہ تو دونوں میں کنٹراڈکشن، تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو عالم اسباب میں جن اسباب کو استعمال کر کے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے اسباب ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے وسیلے ہیں۔ اگر ہم ان کو استعمال نہ کریں تو پھر ہم خود اللہ کی بندگی سے ہٹ جانے کے برابر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان اسباب سے مدد لینا اللہ سے ہی مدد لینے کے برابر ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کے ہی پیدا کردہ اسباب ہیں، لہٰذا اس کا استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، ان سے مدد لینا اللہ سے ہی مدد لینے کے برابر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس عالم اسباب میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر دعا کا ایک ایسا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مذہب میں پیدا کیا کہ ہم کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے رجوع ہو جاتے ہیں۔ اور دعا کے لیے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، کہ انسان کے تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کو ایسا رحم آتا ہے کہ وہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ خود بدل دیتا ہے۔ تقدیر بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی سے رجوع ہو کر ہم جب دعا کرتے ہیں، مثلا کسی گناہ کی معافی کے لیے ہم رجوع ہوتے ہیں، اگر گناہ گار کی دعا مانگنے کا، توبہ کرنے کا بہترین انداز ہے تو اللہ کو پسند آتی ہے، اس ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اگر بندے کے مانگنے کا انداز بہت اچھا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ ارے بھائی اس بندے نے ایک گناہ کی معافی طلب کی ہے، مگر اس کے انداز کو میں ایسا پسند کر رہا ہوں جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیے جائیں۔ پھر تیسرا موقع آتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے دعا کے انداز کو تو فرماتا ہے جتنے گناہ اس نے کیے تھے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے، جتنے بلیک تھے اس کو وائٹ بنا دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے، اس کی ایسی مہربانی اور عنایت ہے، نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جب ہم مدد مانگتے ہیں اسی کے اسباب کو وسیلہ بنا کر بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن وسیلے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسباب اسی کے تخلیق کردہ ہیں، لہٰذا ان کو استعمال کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں تو یقیناً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا مانے چلا، ہدایت دے، صراط کہتے ہیں راستے کو،
عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، راستے کے لیے مختلف الفاظ ہیں، کہیں سبیل ہے، کہیں صراط ہے، کہیں منہاج ہے، کہیں طریق ہے، کہیں شرع ہے، ایسے مختلف الفاظ ہیں جو صرف ایک راستے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں پر صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ ایک میتھمیٹکس کا ایک اسٹوڈنٹ جانتا ہے، اگر پوائنٹ دو نقطے ہیں تو ان کا ڈائریکٹ اسٹریٹ لائن کے ذریعے ہی شارٹیسٹ اینڈ کوئکسٹ جلد سے جلد پہنچنے کا راستہ ہے تو صرف اسٹریٹ لائن کے اندر ہے۔ اگر آپ دوسرے طریقے سے منحنی یا ادھر ادھر کے راستے سے جائیں تو وقت بھی زیادہ لگ جائے گا اور راستے میں کوئی دوسرے مشکلات آ سکتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جاؤ، یہی سب سے بڑی صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی مزید تشریح اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ دیکھیے اس میں خاص بات یہ ہے، اس سورہ فاتحہ میں شروع کی آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں ہے۔ جیسے کوئی شخص، کوئی فقیر ہے، کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، تم بڑے سخی ہیں، داتا ہیں، مجھے بھیک دے دو، اس طرح دینے والے کی تعریف کرتا ہے فقیر۔ اسی طرح ایک بھکاری کی طرح ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، اب اس کے بعد اپنے مقاصد مانگ رہا ہے کہ مجھے راستہ سیدھا چلا۔ اب راستہ سیدھا کون سا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مزید تشریح فرما رہا ہے۔ صراط الذین، ان کا راستہ چلا، کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا، یعنی تو جن کو محبوب بنا لیا، جن کو انعامات سے نوازا، ان کا جو راستہ ہے ہم کو بھی اسی راستے پہ چلا۔ قرآن کے اندر بعض آیات کی تفسیر آیات سے ہوتی ہے، مثلا سورہ نساء کے 69ویں آیت میں ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر انعام کیا گیا ہے سورہ نساء میں ان کیٹیگریز کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من النبیین، انبیاء علیہم السلام، پیغمبر علیہ السلام، والصدیقین، جو صدیق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صدیقین، والشہداء، جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ والصالحین، نیک بخت، اولیاء اللہ۔ یہ تمام چاروں کیٹیگری کا راستہ جو ہے وہ بالکل صراط مستقیم ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں راستہ سیدھا چلا، صراط مستقیم چلا۔ اور وہ صراط مستقیم کون سا ہو سکتا ہے؟ ان چاروں زمروں کے جو اللہ والے محبوب خدا ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا تو یہ یقیناً ہمارے لیے صراط مستقیم ثابت ہوگا، اور صراط مستقیم سیدھے منزل تک پہنچاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکاتا نہیں، گمراہ نہیں کرتا، بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ صراط مستقیم کے لیے ایک نمونہ ان چاروں زمرے والے اللہ کے محبوبین، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اپنے خطوط، اپنے نقش قدم، اپنا نمونہ، اپنا ماڈل پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اسی ماڈل پہ ہم کو چلا تاکہ ہمارے لیے بھی صراط مستقیم آسان ہو جائے اور تیرے تک رسائی ہمارے لیے بہت آسان ہو۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جن پر انعام کیا ان کا ذکر فرمایا، اب یہاں فرما رہا ہے وہ راستہ مت چلا جن کے اوپر تو نے غضب کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ رب العالمین ان کے راستے پر چلنے سے بہت ناراض ہوا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل کرنے کے بجائے اس کی خلاف ورزی کیے، لہذا ان لوگوں کا راستہ ہم کو مت چلا جو مغضوب ہوں گے، جو تیرا غضب جن کے اوپر ہوا، ویسے غضب والوں کو تو تیرے قریب وہ لوگ محبوب نہیں بنے، وہ لوگ تیرے پاس مقبول نہیں ہوئے، تو ان کا راستہ ہم کو ہرگز نہ چلا۔ اس کے بعد فرما رہا ہے وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ بھی نہ چلا۔ گمراہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہدایت کا اپوزٹ ہے، ہدایت کا مقابل۔ ہدایت کہتے ہیں راستہ، سیدھا راستہ چلنا، اور ٹیڑھا راستہ یا اس کو گمراہی یا ضلالت کہتے ہیں۔ تو وَلَضَّالِّينَ، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیے، ان کو ضالین کے زمرے میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا جن پر غضب ہوا وہ راستے پر بھی ہم کو مت چلا، اور جو حد سے زیادہ گمراہ ہو گئے
تیرے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے جانے لگے ان کے اوپر بھی تو ہرگز ہرگز نہ بچا، کیونکہ یہ دونوں تیرے لیے مغضوب بھی ہیں اور یہ دونوں ضالین بھی ہیں، دونوں محبوبین نہیں ہیں۔ ہماری دعا تو یہ ہے صرف محبوبین کے راستے کے اوپر ہمارے کو چلا، اور جو مغضوب ہو گئے ہیں، ضالین ہو گئے ہیں، ان کے راستے سے ہم کو محفوظ رکھ دے، تاکہ ہمارا مقصد تو تیری ذات اقدس تک، بارگاہ تک رسائی ہے۔ جب ان مغضوب اور ضالین لوگوں کا ہم راستہ چلیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، راستہ صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا راستہ ہمیشہ مت چلا، ہمیں انعام یافتہ تیرے محبوبین، تیرے مقبولین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جس کی وجہ سے ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہدایت ہے کہ جیسے ہی یہ سورہ ختم ہوتا ہے آمین کہا جائے۔ آمین کا مطلب ہے کہ اللہ میری جو بھی دعا اس میں ہوئی ہے اس کو قبول فرما لے۔ یہ آمین زور سے بھی کہتے ہیں، آہستہ بھی کہتے ہیں، مختلف مسلک میں بعض لوگ زور سے بھی کہتے ہیں۔ آمین آہستہ کریں تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ حضور پہلے زیادہ زور سے فرماتے تھے، بعد میں آہستہ فرمانے لگے، تو شافعی حضرات زور سے پڑھتے ہیں، حنفی حضرات آہستہ۔ حضور کے دونوں عمل پہ دونوں فرقے کا عمل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دعا ہم نے اپنے سورہ فاتحہ میں مانگی ہے، اس سورہ فاتحہ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین کے معنی ہے۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ ایسا لازمی سورہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ سورہ ایسا سورہ ہے جو نماز کے لیے بھی لازمی ہے اور زندگی کے لیے بھی، بلکہ اس کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ سورہ فاتحہ کو اپنی بیماریوں کے شفا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم کو جو مختصر مفید معلومات ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں ہم جو دعا کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، اور ہم پر نوازشیں فرما، عنایتیں فرما۔ ہم کو سورہ فاتحہ کے اندر تیری جو ثنا، حمد اور تیری جو کچھ بھی تعریف کی گئی ہے وہ تعریف کر کے شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کوئی بھی خطائیں ہیں ان کو اس سورہ کے طفیل میں معاف فرمائیں اور ہمیں مغفرت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔